السلام علیکم میرے عزیز دوستو. روزہ اور رمضان کیا ہے؟ واٹ از رمضان اینڈ روزہ؟ اسلامی کیلنڈر کے 9ویں مہینے کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہی مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک پوتر مہینہ مانا جاتا ہے. یہ مہینہ عبادت کا مہینہ کہلاتا ہے. اس مہینے میں مسلمان روزہ اپواس رکھتے ہیں، خود کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں. اس مہینے میں ہر مسلمان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ پورے رمضان میں روزے رکھے، پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرے، غلط عادتوں سے دور رہے اور نیک کام کریں. یہ ہے رمضان کا پورا مطلب. رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ اسلام کے 5 پرمکھ ستمبوں میں سے ایک ستمبھ ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ بندوں کے گناہ بخش دیے جائیں اور اسے جنت کی بشارت مل جائے. اگر کسی مجبوری بیماری کی وجہ سے کوئی روزہ نہ رکھ پائے تو اسے بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن رمضان کے روزے تو سبھی انسان مرد عورت پر فرض ہیں. عید کے بعد اس کی قضا رکھنی بھی فرض ہے. فجر کا وقت ہونے سے پہلے اور سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور ہم بستری، گندی بری زبان، بری نظر سے بچے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ سب اللہ کی رضا اور اس کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے ہونا چاہیے تاکہ مقصد پورا ہو سکے. رمضان کا اگر کسی نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی لیکن دعا نہیں پڑھی تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا. نیت کے لیے عربی دعا وبالصوم غد نویتم من الشہر رمضان آپ پڑھ لیں تو اچھا ہے. اگر یہ نہیں پڑھا اور اپنی زبان سے یہ کہہ لیا کہ میں اللہ کے واسطے کل روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں تو بھی کافی ہے. رات میں روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی، صبح کچھ کھایا پیا نہیں اور دن چڑھے سوچا کہ روزہ رکھنا ہے تو اب بھی اس کی نیت ہو جائے گی اور روزہ ہو جائے گا. لیکن نیت کرنا اور وہ بھی زبان سے تو اور اچھا ہے. سحری بھی روزہ رکھنے کی نیت ہی ہے. لیکن اگر کسی دن سحری نہیں کی، دیر سے اٹھنے کی وجہ سے وقت ختم ہو چکا تو بھی روزہ رکھنے کی نیت کر لیں، روزہ ہو جائے گا. سحری چھوٹ جانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا گناہ ہے. سحری کے وقت کچھ کھانا پینا سنت ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت تاکید فرمائی ہے. زیادہ نہ کھا سکے تو 2-4 کھجور چھوارے ہی کھا کر پانی پی لیں. سحری نہ کرنے سے جسم میں کمزوری آتی ہے. سحری کرنا ضروری بھی ہے تو سحری نہ چھوڑیں، چاہے 2 کھجور ہی کھا لیں. سحری کے وقت کا خاص دھیان رکھیں. وقت ختم ہونے سے پہلے جو کھانا چاہتے ہیں وہ کھا لیں. کھانے کے بعد پانی سے کلی کر کے منہ صاف کر لیں. اگر آنکھ دیر سے کھلی اور سحری کا وقت اگر ختم ہو گیا اس کے باوجود کھا پی لیا تو اب روزہ نہیں ہوگا اور یہ کھانا بھی اس کے لیے مکروہ ہوگا. رمضان کا روزہ ایسی حالت میں بنا سحری کے بھی ہو جائے گا. اسی طرح روزہ کھولنے کے وقت کا بھی کافی خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ مطلب جب ہم روزہ کھولیں تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. ہمیں کس ٹائم روزہ کھولنا چاہیے. گھڑی وغیرہ پر زیادہ بھروسہ کرنا اچھا نہیں لیکن بلکہ سورج ڈوب جانے کا یقین ہو جانا بھی ضروری ہے. جلدی کے چکر میں اگر سورج ڈوبنے سے 2-4 منٹ پہلے ہی روزہ کھول دیا تو روزہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی قضا لازم ہوگی. جب تک سورج کے ڈوبنے میں شک ہو روزہ کھولنا جائز نہیں. وقت ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور افطار کی دعا اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطر پڑھ کر روزہ کھولیں. سحری کی بھی دعا یاد کریں اور روزہ کھولنے کی بھی دعا یاد کریں.
روزہ ایک فرض عبادت ہے جس کے بہت سارے فائدے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مہینے میں مومن کی نیکیوں کا ثواب 100 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ پاک روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جن کے لیے جہنم کے عذاب کا حکم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح جمعے کی رات اور دن کے ہر پہر میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم کے عذاب سے بری کر دیا جاتا ہے جو جہنم کی سزا کے حقدار قرار پا چکے ہوتے ہیں، اور پھر رمضان کے آخری دن پورے مہینے میں آزاد کیے جانے والوں کے برابر اور آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور جو رمضان کے روزے رکھتا ہے تو ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہیں۔ مطلب افطار کے ٹائم، سحری کے وقت، کچھ خاص وقت ان میں، پر ساتھ ہی ساتھ رمضان کے مہینے کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ رمضان کی توہین اور بے قدری بہت بڑی محرومی ہے۔ جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے اوپر سے اس کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، کھلے عام کھاتے پیتے ہیں، فلمیں، ناچ گانوں، عیاشی میں کھوئے رہتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں بھیانک عذاب کے شکار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے بنا کسی شرعی مجبوری کے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو وہ 9 لاکھ سال تک کا جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ تو آپ سوچیے، ایک روزہ چھوڑنے کا کتنا گناہ ہے، تو 30 روزے چھوڑنے کے کتنے گناہ ہوں گے بنا وجہ۔ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ کے واسطے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کریں اور پھر نماز روزے کے پابند بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان میں روزہ رکھنے اور نماز کی پابندی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں، اور اسی طرح کی ویڈیو آتی رہیں گی۔ اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ویڈیو دیکھتے رہیے۔